قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے. مرحوم حاجی روشن علی شریف پنجوانی، مرحوم بانو بنت جعفر علی اور مرحوم صفدر حسین پنجوانی، مرحوم زاہدہ بنت یعقوب اور پنجوانی فیملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ایک اور صلوات پڑھیے. محمد وآل محمد وآل. ذان گرامی، سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا اور یہ ہمارے
تو اللہ کے نے کیا کیا؟ اچھا ابھی ایک سوال بڑا ہے، دیکھیے آپ میں نے کہا کہ آپ ہماری اس مجلس کا مقصد کیا ہے کہ آج جو شیعہ ہے نا، شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان میں بھی کہیں یہ خناس آ گیا ہے کہ ہم اپنے اماموں کو پہچاننے لگے ہیں، ہمارے پاس ان کی معرفت آ گئی، جبکہ جس طرح خدا کی صفات کا کما حق کہو معرفت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح امام کی بھی صفات کا کسی بھی انسان کو کما حق کہو معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اب ایک جملہ امام حسین کا سنا دوں۔ ایک آدمی بڑے ترم خواہ بنتے تھے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ترم خواہ ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا امام نے کہا بھائی دیکھو، امام کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے جو الہی صفات کا مظہر ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ صفات الہی جلوہ گر ہوتی ہے اس کے اندر۔ اب ایک مثال لیتا ہوں تو پھر یہ حدیث سناتا ہوں، وہ ترم خان کی بات بھی سناتا ہوں۔ قرآن جو ہے اپنے آپ کو اپنے نبیوں کو پہچانوایا یا نہیں پہچانا؟ اللہ نے پہچانوایا کہ نہیں اپنے نبیوں کو؟ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ان نبیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبیوں کو معرفت دی، پھر انہیں نبی بنایا، ہے نا؟ یہ بات پکی ہے۔ اچھا اب نبیوں کے پاس معرفت تھی تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل کیٹیگری کے انبیاء کے پاس تھوڑی سی تھی اور رسولوں کے پاس زیادہ تھی؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے نبی ہیں ان کے پاس ان کی معرفت زیادہ تھی، بڑے ہوئے ہی اس بنا پر ہیں کہ ان کے پاس بڑی معرفت تھی، ورنہ وہ بڑے بنے ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا اب یہ جب بڑے نبی بنے اور ان کے پاس بڑی معرفت تھی، انہی نبیوں میں سے ایک کون نبی ہے؟ جناب موسیٰ، ہے نا؟ اللہ نے انہیں سب سے پہلے جو معرفت عطا کی کہاں پر؟ جب وہ مدین سے پلٹ رہے تھے، جناب شعیب کے شہر سے پلٹ رہے تھے، ہے نا؟ اور ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچے سے کہا آپ ٹھہرو یہاں، میں جاتا ہوں، دور مجھے کچھ آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی، تو اگر آگ ہوگی تو کیا کروں گا؟ اس کا ایک قبس کہتے تھے ایک ٹکڑا اٹھا کے لاؤں گا تاکہ ہم اندھیرے میں راستہ دیکھ سکیں، یا اس آگ سے اپنے آپ کو گرم کر سکیں، کھانا پکا سکیں، دنیا بھی چیز۔ جیسے ہی وہاں گئے آگ تو تھی نہیں، آواز آئی یا موسیٰ اخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتی اتارو، یہ تمہارے گھر نہیں ہے، یہ تم بڑے مقدس جگہ پہ کھڑے ہو۔ آج یہ بھی بڑے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، ارے یہ چپل اتارنے کا مطلب ہے؟ اللہ نے بتایا جب کہیں تقدس کا سوال ہو تو جوتا اتارنا نبی کو پڑتا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے نا؟ ایک سلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد۔ یا علی، اب جب یہ آواز آئی اتارو تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں شہودی معرفت عطا کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب اچانک جو ہے اللہ کا خطاب موسیٰ، اب دور دور تک نہ کوئی آدم نہ آدمی ذات، ہر طرف سے آوازیں موسیٰ اتارو جوتی، تم مقدس جگہ پہ کھڑے ہو۔ تو گھبرا کے بعض تاریخیں کہتی ہے بھاگنا شروع کیا، کہا موسیٰ بھاگو گے تو مجھ سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ موسیٰ
اور میں نے جب تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے تو میرے نبی کے لیے سزاوار نہیں ہو کہ بھاگتا ہوا نظر آئے، وہ کبھی بھاگے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جب نبی نہیں بھاگے گا تو اس کا جانشین کیسے بھاگے گا؟ یہ بھی ایک بات دلیل ہے یہاں، اگر نبی ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا، اور اگر اس کا جانشین ہے تو جانشین کہتے ہی ہے جو نبی جیسا ہو، تو بھاگے گا کیسا؟ وہ بھی بھاگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اب موسیٰ کو شہودی معرفت عطا ہوئی، شہودی کا مطلب کان بھی سن رہا تھا، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، اور ان کو پتا بھی تھا کہ یہ بھاگیں گے تو کیا ہوگا، ہے نا؟ اچھا اب یہ شہودی معرفت کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو معجزہ دیا، شہودی معرفت میں یہ بھی آتا ہے معجزہ دیا، موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو میں خدا ہوں تو اس کی علامت کیا ہے؟ اپنے ارادے کو ایک ذرہ تمہیں دے دو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اے موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ میں جو تمہارے لکڑی ہو پھینکو، اب تک یہ لکڑی تھی لیکن اب یہ میرا ارادہ اس لکڑی کے ساتھ ہو گیا تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ یہ لکڑی پھینکو، موسیٰ نے لکڑی پھینکا، اب جیسے ہی اشتہا بنا واللہ مدبرن، 9 2 11 ہو گئے، لیکن ادھر 9 2 11 ہو رہے تھے کہ لگا اے موسیٰ ٹھہرو، نہ میرے نبی کے لیے خوف سزاوار ہے اور نہ ہی، اب مجھے جلدی سے آنا چاہتا ہوں، دیکھیے اب انہوں نے معجزہ مل گیا، اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ آتَيْنَا 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے اور کھلے ہوئے معجزے دیے۔ اچھا یہ سارے معجزے دکھا دیے اپنی قوم کو، اور اتنا بھی کر لیا کہ دریا سے پار کر گئے اپنی قوم کو لے کر۔ اچھا اب جیسے ہی پار کیا انہوں نے اور موسیٰ گئے مناجات کرنے کے لیے، پلٹ کر آئے تو ان کی قوم بیہودہ قوم نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، ایک اسٹیچو کے سامنے بیٹھے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اب جب دیکھا گڑ گڑا رہے ہیں موسیٰ ہے، یہ لوگ تو ابھی کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں نا بھائی، انہوں اتنی معجزے دیکھ چکے اتنی، اب دیکھیں کبھی آپ سوچئے کہ ایک قوم کو جب اتنے معجزات دکھا دیا اللہ نے، موسیٰ نبی بھیج دیا، ان کو نجات دینے والا آ گیا، دریا پار کر لیا، فرعون ڈوب گیا، اب تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا بھائی، معرفت تو اتنی ساری مل گئی، لیکن کیا ہوا؟ اب جیسے ہی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بت کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، موسیٰ آئے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی خدا بنا دو۔ کیا بدبختو، جس خدا نے فرعون سے نجات دے کے تمہیں دریا پار کروا دیا، اب کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں چاہیے یہ چاہیے۔ دیکھیں کسی کے پاس تھوڑی سی عقل وہ تو سوچے گا نہیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ان کا اصرار بڑھا، موسیٰ علیہ السلام دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، اصرار بڑھا کہ نہیں ہمیں تو دیکھنا ہی ہے۔ اچھا اگر اسٹیچو نہیں بنا سکتے تو اللہ میاں کو دکھائی دو۔ ایک دن جناب موسیٰ نے کہہ دیا، گئے کوہ طور پہ، اے اللہ تجھے تو تیرے اوپر تو یقین ہے، معجزہ دیا، یہ دیا، قوم کو میری نجات دیا، سب کیا، اب اے اللہ میاں سامنے آ جاؤ، چھپنے چھپانے کا کھیل کب تک چلتا رہے گا، ہے نا؟ کہا موسیٰ کیا کہا تم نے؟ کہا اللہ ارن اللہ جہرتن، اے اللہ کھلم کھلا دکھا دے، اپنے آپ کو دکھا دے۔ جواب کیا ہے؟ لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری ہمت کیا ہے کہ ہمیں دیکھ سکو، تمہاری طاقت کتنی ہے کہ ہمیں دیکھ سکو گے؟ لیکن ایک جملہ کہا، موسیٰ بڑی خواہش ہے دیکھنے کی، لے آؤ اپنی قوم کے، ابھی میں نے کہا کیا، ترم خواہوں کو لے آؤ ادھر، جتنے بڑی گردن موٹی ہے نا ان سب کو لے آؤ ادھر۔ اچھا آپ خود کہتے، تاریخ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیا کس کو دیکھنا ہے۔ اب ہم اگر میں آج کی زبان اپنی زبان میں کہوں تو زیادہ بات کرتے ہوتے، چلو بھائی آؤ دیکھنے کی خواہش ہے نا بڑی، آؤ چلو، تم ہی کہہ رہے تھے نا دیکھنا ہے، آؤ دیکھو۔
اب لے کر گئے کوہ طور پہ، کہا موسیٰ اب دوسرا پہاڑ ہے، اپنی قوم سے کہو دیکھو وہاں اگر میرے نور کا جلوہ برداشت کر سکے میں کھلم کھلا سامنے آ جاؤں گا۔ اب دیکھیے اس کا تو مطلب یہی ہے نا، موسیٰ کھلم کھلا دیکھنے کی خواہش ہے نا، تو ایک کام کرو ان کو کہو کہ یہ کوہ طور سے ادھر دیکھیں، اگر یہ نور کی تجلی دیکھ کر برداشت کر سکے تو میں بھی سامنے آ جاؤں گا۔ اچھا اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جیسے ہی یہ کہا وہ تجل ربہ، ادھر اللہ کا نور کی تجلی ہوئی، اور کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ سیق موسیٰ، اور موسیٰ تو بے ہوش ہو کے گرے اور بقیہ لوگ تو پاؤڈر بن گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں سنانا تھا۔ دیکھیے میں جو سنانا چاہتا وہ کہ امام صفات خدا کو ہم نہیں پہچان سکتے، آج یہ دعویٰ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے امام کو پہچانتا ہوں؟ آپ سن لیجئے، یہ آج حدیث کہتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت محمد سن لو، جو کوہ طور پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی کی وہ اللہ کی نور کی تجلی نہیں، میرے نور کی تجلی تھی۔ تو ایک جملہ کہنے کو بنتا ہے موسیٰ جیسا نبی علی کا نور کی تجلی برداشت نہ کر سکے، آج آپ دعویٰ دار ہیں کہ میں پہچانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد والے محمد پر۔ اب دیکھیے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ جو ہم کریں گے معرفت امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا اگر خدا کا پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے امام وقت کی معرفت، اپنے امام کو پہچانو جس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، اس کو پہچانو۔ جتنا پہچانو گے اتنا کیا ہوگا؟ تم اللہ کو پہچان سکو گے، اتنا ہی تمہارا رتبہ بلند ہوگا، اتنا ہی تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی بندگی اتنا ہی تم کر سکو گے۔ اب وہ حدیث سنیے، میں نے کہا تھا کہ ترم خان لوگ بہت تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی ہیں۔ ایک آدمی آ گیا امام حسین کے پاس، امام نے فرمایا تم امام کو نہیں پہچان سکتے ہو، یہ وہ ہیں جن کی خلقت ڈائریکٹ نور خدا سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہاں کہ ڈائریکٹ خدا نے انہیں سب سے پہلے بنایا۔ ٹھیک ہے، اور یوں ہی نہیں خدا نے کہہ دیا کہ میں محمود تھا تو میں نے محمد بنایا، میں اعلیٰ تھا تو میں نے علی کو بنایا، میں کائنات کا خالق تھا تو میں نے فاطمہ کو بنایا۔ کیا ایسے ہی کوئی مذاق نہیں ہے یہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ خلقت ڈائریکٹ ہو رہی ہے ادھر پنجتن کی، یہ ڈائریکٹ ہو رہی ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ملتا ہے، یہ بھی آپ سن چکے، میں جلدی سے سنا کے آنا چاہتا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا، فرمایا جناب آدم نہیں، یہ ہمارا نور تھا جس کی بنا پر سارے فرشتوں کو سجدہ کرنا ہوا۔ اب آپ سنیے، وہ مولا ہم آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو کہا تمہارا وجود کتنا سا ہے، تم کتنے سے ہو؟ اب اگر اس کی ایک مثال لے آؤ نا، ایک گلاس جو ہے بھائی 300 ملی گرام پانی آتا ہے مثال کے طور پر، آپ پانی ڈال دیجئے بڑھ جائے گا، اور آپ کے پاس ڈرم موجود ہے پانی کا، آپ کہیں اسے مزید ڈالیے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں دیکھو ڈرم میں تو دنیا بھر کا پانی ہزاروں گلاس اس سے جیسے بھرے جا سکتے، لیکن یہ گلاس میں طاقت نہیں ہے، اب ڈرم میں تو پانی بھرا ہی ہوا ہے، یہ سمندر میں تو پانی ہے ہی، تمہارے اندر کتنی طاقت ہے؟
تو آپ کو کیا کہیں گے؟ اس میں طاقت دیں گے، اس میں طاقت نہیں. آپ کو کہنا کہ اس گلاس میں، اس کی ظرفیت میں وہ دم نہیں ہے کہ مزید پانی لے سکے. بالکل اسی طرح معرفت امام ہے. جیسے ہی اس آدمی نے کہا کہ مولا آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا ایک کام کرو، تم دو آدمی آئے ہو نا، ایک آدمی کو ایک لفظ اس کے کان میں کہہ دیتا ہوں، برداشت کر سکے تو اپنا جلوہ بھی دکھاؤں گا. ہے دم تو برداشت کرو. کیا کوئی خالی بات کہیں گے؟ کہاں خالی بات کہوں گا. کون ہے تم میں سے، تم دونوں میں سے کون ہے جو آ کے مجھ سے یہ سننا چاہتا ہے کہ بڑی خواہش ہے کہ آپ کو پہچان لیں، تو آؤ. ایک نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاں مولا میں. امام کو بلایا، کان پکڑا. اب ہمارے وہاں تو کان پکڑتے تو کچھ اور کر دیتے تھے، لیکن امام ہے. بس چند لفظ جملے بولے، کہا آپ جاؤ اپنے یہ جو دوست ہیں ان کو بتاؤ کہ امام کو پہچانا یا نہیں. اب یہ دوست آیا تو دیکھا کہ اس کی عقل ہی اڑ گئی. اب ادھر ادھر دیکھتا ہے آسمان کی طرف اور سیدھے چلا جا رہا ہے. یہ سامنے آیا، مجھے پہچانو. کہا تم کون ہو؟ ارے اب دیکھیں کسی کو بھی کیا ہوگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ارے دیکھو میں ہوں، تمہارے ساتھی ہوں، تمہارا دوست ہوں. اور اب وہ امام کی طرف دیکھنے لگا. امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جس حسین کا ایک کلمہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس حسین کی معرفت اس کو کیسے حاصل ہوگی پوری؟ ہے نا؟ اچھا آپ سوچتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے بہت سیدھا سا راز ہے. آج جو ہے، کل میں نے کہا جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، ہر ایک کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کی معرفت عطا کروانا، بندوں کو اللہ کی معرفت عطا کروانا. جناب آدم سے لے کے ختم تک سارے کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت دے دے، ہے نا؟ لیکن ہر نبی آیا، اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے، کوئی ایک لفظ کی معرفت دے کے چلا گیا، کوئی 2 کے، کسی 3 کے، 4 کے، یہاں تک کہ آخری نبی آ گیا. آخری نبی بھی ایک عجب جملہ کہتا تھا خدا کی قسم میرے پاس طاقت تو تھی اس کو انسان بنانے کی، لیکن کیا کروں، ان میں ظرفیت ہی نہیں ہے. بس میں 23 یا 13 ہی آدمی کو اس طرح بنا سکا جو چاہتا تھا کہ بن جائے اللہ کی معرفت والے. آج اسی لیے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ کسی کو کہا کہ 10 درجے پہ 9 درجے پہ 8 درجے پہ 5 درجے، سنا اس کے آگے کچھ؟ بھائی آپ نے یہ 10 12 ہی تک سن لیا نا، اس کے بعد سنا ہے کسی کو کہا کہ تم تو ایمان کے مکمل درجے پہ فائز ہو گئے؟ یہ نمبر بانٹنا خود دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی. اگر صلاحیت ہوتی تو 10 اور 8 بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم نے سب کو کیا کیا؟ معراج معرفت پہ پہنچا دیا، یہی کہتے نا. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک عجب جملہ کہا ہے جو کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہنا چاہتا ہوں. فرمایا اب اتنی ساری صفات، خدا کی 1000 صفات ہیں اور 1,24,000 انبیاء گزرے. اللہ کا رسول کہتا تھا کہ ان سارے صفات کو مجھ میں جمع کر دیا گیا. میں ہر نبی جو معجزہ لے کر آیا تھا وہ سب کے سب کچھ نہ کچھ لائے تھے، اور میں ان سب کو ایک ساتھ لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو میرے زمانے میں تو صلاحیت نہیں تھی، اب میں اپنے بعد سب علی کو دے کے جا رہا ہوں. علی جیسی صلاحیت پائیں گے اور جتنا لوگ علی کی اطاعت کریں گے، اللہ علی ان کو اتنی اللہ کی معرفت عطا کر دیں گے. اچھا اب آپ سوچئے اسی امام کے صحابیوں میں دیکھیے کیسے کیسے صحابی تھے. میثم عمار کو دیکھ لیجئے، فیوچر کی بات آرام سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ رشید حجری کو دیکھ لیجئے، کتنی معرفت والے تھے بندے. کمیل کو دیکھ لیے، کتنے. اب یہ تو اس زمانے میں کتنا کم پہچانتے تھے. وہ بھی علی سے کیا پوچھتے تھے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں. وہ اس زمانے کا بھی یہ حال یہ تھا. ٹھیک ہے؟
آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ ہم معرفت نہیں. میں ایک مثال لیا تھا, کل بھی میں نے کہا تھا, آج بھی کہہ دیتا ہوں, آج ہی مثال لیا تھا. کل میں نے کہا کہ خداوند عالم نے جو انبیاء کا, بعض نبیوں کا ذکر 50 بار کیا. آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ قرآن کو کیا ضرورت ہے کہ بھئی بار بار کسی نبی کے پورے واقعے کو دہرا رہا ہے, الگ الگ انداز میں, الگ الگ پہلوؤں سے کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کے وہاں آیتوں کی کمی ہو گئی, یا اس کے خزانے میں کچھ آیتیں کم پڑ گئی تو ریپیٹ کر رہا تھا, یا اس کے نبیوں کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی تو اب کس کا واقعہ بتاتا تو ریپیٹ کر رہا تھا؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. تھا کیا؟ اللہ سٹوری کسی کی سنانا تھا اور ہمیں سمجھانا کچھ اور چاہتا تھا. یہ پورے قرآن کا طریقہ ہے. سٹوری کسی اور کی سنائے گا, قانون کچھ اور بتائے گا, سمجھائے گا کچھ اور. اب ایک مثال سنیے. کل جناب سلیمان نے مانگی حکومت کیسی؟ کہا کہ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور میں نے کل کہا تھا کہ بعد کہہ کے خود بتایا کہ میرے سے پہلے کسی کے پاس ہے. آج یہ جملہ سن لیجئے کہ امام نے فرمایا سلیمان کی حکومت پوری سمٹتی تھی میرے ایک انگوٹھی میں. تو جس کی سلطنت اتنی بڑی ہو کہ سلیمان کو آج تک ایسی حکومت ملی کہ کائنات میں ایسی حکومت نہیں ملی کسی کو, اور امام کہہ رہے یہ تو حکومت میری اس کے ایک انگوٹھی ہے. تو جس کی حکومت مسلمان کی ہو اور اس کا ایک انگوٹھی ہو, اس کی حکومت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کو؟ لیکن میں آنا چاہتا ہوں دوسری طرف. دیکھیے اللہ کی ایک صفت ہے, آپ دیکھیے قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو ہے دیکھیے آپ کہیں بھی چلے جائیے, آپ کہیں بھی چلے جائیے. اور امام بھی کہتے تھے, دعائے عرفہ میں پڑھ لیجئے, امیت عینون, اے اللہ وہ آنکھیں پھوٹ گئی ہیں جو تجھے دیکھ نہ سکے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہر چیز میں اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہے, خالی آپ کو زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اب یہ ایک آیت کیا ہے دوسری, کائنات کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ, یہ آیت الکرسی پڑھتے ہو نہیں کہتے اللہ لا الہ الا اللہ, اس میں یہ ہے جملہ کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ اللہ سے چھپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات ہم سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ ہے نا ایک سوال, کیسے سمجھیں؟ بہت ایک ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اے اللہ تیری ذات وہ ہے کہ تیری نظروں سے کوئی بندہ کیا, ولا رطب ولا یابس, ایک پتا بھی گرتا ہے تو تجھے پتہ چلتا ہے. اے اللہ تیرے بندے چھوٹی سی عقل والے یہ سمجھے کیسے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنے ان بندوں کو بنا کر بھیج دیتا ہوں, تمہاری زندگی کا ہر ورق ایسا سنائیں گے جیسے ان کے سامنے الٹ رہا ہو. آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیز, آج ہم یہ چیز بڑی آسانی سے دیکھتے ہیں. تو یہ جو کل میں نے کہا کہ جناب سلیمان جو ہے اتنی بڑی حکومت ملی ہے نا, اور انہی حکومت میں سے ایک چیز کیا تھی, جب چلتے تھے نا تو پرندے اپنا پر پھیلا لیتے تھے اور گول دائرے میں سورج کی روشنی. ممبئی والوں کے پاس چھتری ہے, جناب سلیمان کے پاس چھتری نہیں تھی, وہ پرندوں کے پر ان پہ سایہ کیے رہتے تھے. ایک دن ہدہد غائب ہو گیا اور ادھر سے روشنی آئی. اب دیکھیے کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے نا تو ایسے ہی دیکھتا ہے وہ. اب جھانکا جب کہے ہدہد کہاں گیا, دیکھیے اللہ کو کیا دکھانا ہے, جو کتنی عجیب بات ہے. اتنی دیر میں پر کر کے آ گیا. قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان اپنی طاقت میں بولے, اگر تو نے غائب ہونے کی صحیح وجہ نہیں بتائی تو لأذبحنک, میں اس کو ذبح کروں گا, اور تاکید کے ساتھ ضرور ضرور اس کی بوٹی بوٹی کروں گا. اب دیکھیے یہ قرآن ہے,
لام بھی ہے اور ادھر نون تاکید بھی ہے. 2 بار تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اتنا غصہ آیا. جب طاقت آتی ہے تو غصہ بھی آتا ہے. اسی سے اہل بیت کو پہچانو، طاقت تھی لیکن غصہ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ صفات خدا کے جلوہ گر ہے. اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو آپ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں. اگر واقعی خدا ہمیں خالی دیکھ کے غصہ کرنے لگے کہ یہ بدمعاش لوگ ہیں تو 1 سیکنڈ بھی آپ اور میں نہیں زندہ رہ سکتے. اتنی کوتاہیاں جو ہماری ہے. لیکن اللہ کیا ہے؟ جہاں قہار ہے وہیں حلیم بھی ہے. اور ان دونوں صفات کا مظہر امام کو بنایا. بڑی عجیب چیز تھی. اب جیسے ہی آیا فر کرتے ہوئے، کہاں تھا؟ بدبخت ذبح کروں گا اگر صحیح بات نہیں بتایا. کہے نبی خدا اتنی بڑی حکومت ہے اور ایک عورت کی ہی حکومت چلتی ہے جو آپ کی بات نہیں مانتی. آپ کہتے ہو کہ بڑی طاقت ہے، بڑی سلطنت ہے، اور یہیں آپ کے پہلو میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتی اور آپ کو بھی نہیں مانتی. اور میں ایسا علم لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اب دیکھیے یہ تو نبی موسیٰ جناب سلیمان کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں اتنا سا پرندہ ہوں لیکن علم لایا ہوں آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. جناب سلیمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اب تیری خبر میں سچائی کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ لے جا خط وہاں ڈال کے آ، اور اگر خبر نہیں سچی ہوئی تو تیرا وہ حشر کروں گا. اچھا وہ چیز، اب وہاں خط ہوا اور ادھر وہ خط ڈال دیا میں نے. کہا کیا ریاکشن تھا؟ کہا وہ مشورہ ہو رہا ہے اب وہاں. اب پتہ نہیں ہے مشورہ کرنے کی جو ہے کب سے عادت پڑ گئی لوگوں کی. امام کو چھوڑ کے مشورہ کرتے ہیں لوگ. اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلیمان کو غصہ آ گیا. بولا ہم ان کے انتظار میں کب تک؟ بولے کب تک ہم ان کے انتظار میں بیٹھے؟ کون ہے جو ان کا تخت اور تخت تاج سمیت لا کے ادھر رکھے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن کھڑا ہو گیا. دیو کھڑا ہو گیا. اے نبی خدا اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے میں وہ پورا تخت لا کر رکھ دوں گا. ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ تخت لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا. جناب سلیمان یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا بھائی. آپ کیا کہیں گے؟ اٹھنے بیٹھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ 2-4 سیکنڈ لگ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اب بوڑھا آدمی تھوڑی ہے کہ جناب سلیمان بوڑھے تھے کہ اب وہ ٹیکیں گے ہاتھ اور پھر رسا منگائیں گے، کہیں گے ایک آدمی آگے پکڑو. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. وہ تو اتنی طاقت کے مالک سے. کہا نہیں، اسی جگہ پر تاریخ کیا کہتی؟ تاریخ کہتی ہے ان کا وزیر کھڑا ہو گیا، آصف ابن برخیہ کھڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا علم دیا گیا. کہے نبی خدا وہ تو بہت ٹائم لگائے گا، میرے پاس طاقت ہے، پلک جھپکاؤ گے لے آؤں گا. پلک جھپکاؤ گے، اچھا کھڑے ہونے میں اور پلک جھپکانے میں تو بہت فرق ہے نا. پلک جھپکانے میں تو شاید 1 سیکنڈ بھی نہ لگے. کہ میں لے آؤں گا اور میرے پاس طاقت ہے اور امانت دار بھی ہوں، دونوں کام کر سکتا ہوں میں. اچھا لے آؤ. کہا لے آؤ، کہا لا دیا. دیکھیے اتنا ہی ٹائم لگے گا آپ پلک جھپکانے میں. کہا لے آؤ، لا دیا. اب لا کے سامنے رکھ دیا. یہ ادھر لا دیا، ادھر وہ ملکہ بلقیس آ گئی. جناب سلیمان نے ان کا امتحان لیا. کہا یہی تمہارا تخت ایسے ہی ہے، یہی تھا یا کچھ اور تھا؟ کہا لگتا ہے تو یہی ہے، وہی ہے. کہا لگتا نہیں ہے، یہ وہی ہے. اب یہ بھی جان لیجئے بہت سارے لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے لیکن ہوتا وہی نہیں ہے.
آج بڑے بھائی ہمارے کہتے ہیں پیغمبر تو ہمارے جیسے تھے. ارے بدبختو، ہر چیز جو تمہاری شکل صورت میں تمہاری طرح ہے. ہاں، آپ کبھی سوچئے اس بات کو. اب تاریخ مجھے جو سنانا تھا، امام کہتے ایک حرف جو ہے کا علم تھا ان کے پاس، اور ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی. امام فرماتے تھے، ائمہ ہمارے فرماتے تھے، ہم 14 کے 14 وہ ہیں جن کے پاس ایک حرف نہیں 27 حرف کا علم ہے. اب اے اللہ، ہم تیرے علم کو سمجھنا چاہتے ہیں. فرمایا میرے علم کو سمجھنا چاہتے ہو ان کو دیکھ لینا، یہ میرے علم کی ترجمانی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. آج آپ یہ نہ سوچئے گا، خدا کی قسم امام زمانہ کی شخصیت ایسی ہی ہے، ہر امام کی شخصیت ایسی ہے. ان کو وہ علم عطا کیا گیا جس علم کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت آج نہیں کر سکتی. حتیٰ میں ایک جملہ اب یہیں آیا ہوں تو سنا کے جاؤں آپ کو. بلخ جو ہے جانتے ہیں کہ ہاں آج یہ شہر بلخ بہت مشہور تھا ایک زمانے. آذربائیجان میں یہ جو رشیا جو تھا، پہلے سوویت یونین رشیا جو تھا، اس کا اب ایک ملک ٹوٹ کے آذربائیجان، اس کا ایک شہر بلخ تھا. ایک شیعہ چوتھے امام کے زمانے میں وہاں سے جاتا ہے کہاں؟ وہاں سے جاتا ہے مدینے. کس سے ملنے کے لیے؟ چوتھے امام سے ملنے کے لیے. اچھا، جب جاتا تھا تو اس کے پاس دیکھو معرفت امام کی کیسی تھی. جاتا تھا، ہر سال جاتا تھا. اچھا، جب جا رہا ہے تو کہتے مولا کو کے لیے کچھ خرید لوں، کچھ تحفہ لے لوں. اچھا، ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ بھائی اپنے مولا سے کے بارگاہ میں جانا چاہو تو کچھ لے کے جاؤں. وہ آدمی بھی بلخ سے کچھ اس زمانے میں وہاں چیزیں کچھ خریدا تھا، چلا گیا. ایک سال جب حج کر کے پلٹ کے گیا اور بیوی نے پوچھا تمہارے مولا بھی کچھ دیتے ہیں کہ ہمیشہ لیتے ہی ہیں؟ دیکھیے آج ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہمارا مولا کسی سے لینے کے لیے نہیں آیا ہے، دینے کے لیے آیا ہے. اور اگر لے رہے ہیں تو آپ کو پاکیزہ بنا رہے ہیں. لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے وجود کو پاک کر دے، ورنہ ان کو کبھی بھی آپ کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا، دلچسپی اس کو ہوتی ہے جس کے پاس نہ ہو. جس کی انگوٹھی میں سلیمان کی حکومت ہو، اس کو آپ کی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی واقعی سوچیں اس کو کیا ضرورت ہے؟ اب وہ آدمی آ گیا. اب جیسے ہی بیوی نے کہا کہ کچھ دیتے ہیں، کہتے بدبخت چپ رہو. تو کہہ رہے کیا آپ کہہ رہے چپ؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم امام کی اس برکت کی بنا پر سانس بھی لے رہے ہیں. آج جو ہماری زندگی ہے نا، اسی مولا کی ہمارے مرہون منت ہے. آج جو کچھ ہے وہ اسی امام کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے. تم کیا بات کر رہی ہو؟ تو کہا اس سے کیا فرق ہے؟ کہا تم بات یہاں کر رہی ہو، ادھر سے وہاں دیکھ رہے ہیں. دیکھو یہ ہے صفات خدا ہے. نہیں، کہیں بھی چلے جاؤ چھپ نہیں سکتے ہو، کہیں بھی چلے جاؤ. اس لیے کہ آپ نہیں دیکھتے ہو. لا یدرکہ الابصار وہو یدرکہ، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے. اب ایک حدیث سناتا ہوں. امام کہتے ہیں تو خدا کی قسم دنیا میں جو کچھ بھی اللہ دیکھتا ہے وہ ہماری آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ حدیث کا جملہ ہے. اب آپ بتائیے، جس کی شان یہ ہو کہ اللہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے، اس کے تو آنکھ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ہم ہیں عین اللہ، ہم اللہ کی آنکھ. اب اس کی آنکھ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. جب یہ کہا کہ تم چپ رہو، امام وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے، بولے کیا بات کر رہے ہو؟ اب اس نے کہا بھائی تم خاموش رہو، میں جو معرفت میرے پاس ہے وہ میں جانتا ہوں، تم چپ رہو. بولے ٹھیک ہے. نیکسٹ ایئر جب گئے تو امام نے ان کو دعوت پہ بلایا. آؤ تمہارے لیے کھانا ہے. کھانا کھا لیا تو اب امام نے اپنے غلام سے کہا ہاتھ دھونے کے لیے پانی لاؤ.
جب پانی لایا تو یہ بلخ والا مومن جو ہے اس سے کھڑا ہو، مولا اگر آپ اتنی خدمت کرنے کا موقع دو کہ میں آپ کا ہاتھ دھلا دوں. جانتے ہیں ہم نے فرمایا کہ ارے بھائی تم مہمان ہو ہمارے، یہ غلام حاضر ہو کر لے. کہا نہیں مولا مجھے یہ شرف دے دو، میں کم سے کم آپ کا ہاتھ دھلا دوں، پانی ڈالوں آپ دھل لے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب تمہاری خواہش ہے تو پوری کر لو. آج ایک جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو امام اتنی محبت کر رہا ہے، اگر کوئی شیعہ خواہش کرے تو اس کی پوری کر ہی دیتا ہے. اور عجب شان ہے یہ، آپ خواہش خلوص سے کریں، کائنات کے کسی گوشے میں ہو وہ خواہش پوری کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایسا کر دیتے ہیں نا. ابھی میں ایک جگہ دیکھیے کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اوپر گیا دیکھا ایک پیڑ پہ آم پکا ایک دم. اب ممبئی میں تو نہیں ملتا ہے، گاؤں میں ملتا ہے کہ آپ پیڑ میں. اچھا وہ بندے کی عجب خواہش، اسے اللہ یہ آم کھلا دے. اب لیکن دیکھو تھوڑا عزت والا ہے، کسی سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے توڑ کے دے دو. اور بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے میں نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ دلا دے یہ آم کھلا دے. آپ یقین کرو گے میں حیران رہ گیا اس بندے کی معرفت. کہتے اتنے میں وہی دیکھا دو بچے بیٹھے بات کر رہے تھے. اچانک اسے ایک کہا وہ اوپر چڑھ کے وہ آم توڑ لیا. اچھا وہ بچہ چڑھ گیا. اچھا اس نے وہ لکڑی سے توڑا، نیچے گرا، وہ آم اٹھایا اس بندے کو لا کے دے دی، یہ آپ کے لیے. میں نے کہا اے اللہ تیری عجب شان ہے، اس نے دل میں نیت کی، تو نے اس کے ہاتھ میں دے دیا. یہ ہے اللہ کی معرفت. یہ اس کے معرفت کا جلوہ کون ہوتا ہے؟ امام. اب جب یہ سنا اس بلخی نے اپنی بیوی سے کہا چپ رہو، تم نہیں جانتے ہو ہمارے امام کو، ہم جانتے ہیں. اب جب دعوت کہا گیا، امام نے کہا کہ اچھا لاؤ تم دھلا دو. پانی ڈالتا ہے امام کے ہاتھ پہ، امام دھل رہے ہیں. تو امام نے کہا نیچے پانی گر رہا ہے. تو دیکھا اس نے، کہا مولا یہ تو یاقوت گر رہے ہیں. کہا امام ہی وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پہ پانی ڈالے، ارادہ کر لے تو یاقوت بنتا ہے. یہ ہے وہ. کہ مولا میں تو پانی ڈال رہا ہوں. کہا تم پانی ہی ڈال رہے ہو، تم یاقوت نہیں ڈال رہے میرے ہاتھ پہ، لیکن یہ امام کا ارادہ ہے. اچھا پھر اور ایک چلو ڈالو. اب کیا ہے؟ کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا یہ تو ایک زمرد. کہا اور پھر سے ڈالو. کہا اب کیا ہے؟ کیا ہیرے. کہا یہ سب اپنی بیوی کو لے جا کے دے دو. یہ ایک امام کا تحفہ ہے تمہاری بیوی کے لیے. اس نے ہاتھ جوڑ دیے. بولا یہ معاف فرما دیں، میری بیوی نادان ہے میرے آقا. اس نے نادانی میں کہہ دیا، وہ نہیں جانتی، اس کا معرفت نہیں ہے. امام نے کہا نہیں کوئی اس میں تمہیں اب بہانے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ یہ تحفہ دیا، لے جاؤ. اور سب لے جاؤ. اسی لیے اللہ کا جب اللہ کے ایک نظام ہے نا، جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کی پہچان ہمیں کیسے ملتی تھی؟ اماموں کو بھیجا تاکہ یہ دے کر بتائیں جب یہ بندے ہو کر اتنا دیتے ہیں تو خدا کتنا دیتا ہوگا. یہ ہے اصل معرفت امام. اللہ نے اسی لیے انہیں دینے کا بھی مرکز بنایا. جب دیں گے تو کیا ہے؟ بے حساب دے دیں گے. ٹھیک. اچھا یہ لے گیا. اب اگر کسی کی بیوی جو ہے، آپ کبھی سوچئے اگر کسی کی بیوی جو ہے 1 سال پہلے ایسے کہا ہو، اب یہ بندہ جب اتنے سارے جواہرات لے کے گیا بیوی کے سامنے پٹک دیا، لو تحفہ چاہیے تھا نا، لو. تو بیوی کی تو آنکھیں پھٹ گئی. کہا ڈاکہ مار کے آئے ہو کیا؟ اتنے سارے؟ بھائی ایک تو ہوتا تو. کہتے اتنے سارے کہاں سے لیا ہے؟ کہا وہ مولا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. تم کہتی تھی نا کہ ہر سال خالی لے جاتے ہو، دیتے کچھ نہیں ہے. یہ تو ہم زندگی بھر دیتے تو ایک پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. دیکھو انہوں نے کیا کیا. کہتے وہ ایک دم جو ہے، اب اس نے ایک دم بے چین ہو گئے.
اس سے کہا میں کتنی شرمندہ ہوں، اب اس وقت میرا دل کہتا ہے زمین پھٹ جائے میں گڑ جاؤں، کہ تمہارے مولا کو اس حد تک بھی پتا ہے کہ ادھر گھر میں ہم بات کرتے ہیں، ادھر وہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ کہ اب دیکھ لو اس کا نتیجہ تو تم ہی دیکھ۔ کہتا ایک بار اب ایک کام کرنا، اس سال مجھے بھی لے چلو، ایسے مولا کو دیکھے بغیر آنکھوں کو چین کیسے ملتا ہے، مجھے اب چین نہیں ملے گا جب تک تمہارے امام کو نہ دیکھ لوں، مجھے بھی لے چلنا ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ ایک سال کے بعد اب لے کر آیا۔ دیکھو اللہ اپنی صفت کیسے جلوہ گر کرتا ہے اماموں میں، واقعی آپ دیکھو معرفت اسی کو کہتے ہیں۔ اب جو لے کر آیا اور مدینے کے باہر پہنچا تھا کہ مدینے کے باہر بیمار ہوئے اور انتقال، ادھر بھی مدینے میں انٹر بھی نہیں ہوئی تھی اور بیمار ہوئی، اور تھوڑی سی بیماری کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، خیمہ لگایا، وہیں لاش رکھی اور روتے دھوتے پہنچ گیا امام کے پاس۔ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا ائمہ دیکھیے کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے دل کا حال سن لیں، ان کو تو پتا ہے کیا ہوا ہے، لیکن وہ خالی دل جوئی کہ بھائی انسان کبھی کبھی جو ہے نا، شاعروں کو دیکھا ہے نا، ایک شعر کہہ دے تو چین نہیں ملے گا جب تک سنا نہ لیں آپ کو، تو انسان کی بھی فطرت اسی طرح کی ہے۔ اب کچھ بات اندر ہے تو جب تک اگل نہیں دے گا تو چین ملے گا نہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بولا وہ آپ کو یاد ہے نا، ہاں وہ اس کو لایا تھا ملانے کے لیے اور باہر بیمار ہوئی مر گئی۔ امام نے کہا جاؤ، کہاں مر گئی جی، وہ زندہ ہے، جاؤ جاؤ زندہ ہے۔ اچھا اب ادھر سے دیکھ کے آیا تھا مر گئی، اب ادھر سے مل گئی کہ وہ تو زندہ ہے، تو کتنا خوش ہوا ہوگا آدمی، رضا بتائی۔ اور بھی جو بڑی مصیبت سے ملی ہو اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کہتے نہیں وہ ہے ابھی، ہم اور آپ ہوتے تو کچھ اور کہتے تھے۔ اب بہرحال اب یہاں سے پھر سے دوڑ کے گیا، دیکھا تو وہاں وہ آرام سے بیٹھی ہوئے ہیں۔ تم زندہ ہو؟ کہاں زندہ، تم دیکھو تم بیٹھی ہو، میں تو زندہ ہی ہوں، تم چاہے مر جاؤ، زندہ ہی ہوں۔ کہا نہیں تم مر چکی تھی۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ملک الموت کو روح قبض کرتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آیا اسرائیل، چلو ہو گیا کام تمہارا۔ اچھا اب لے، کہتے روح پٹ سے نکال لیا اس نے۔ اب جہاں رہا تھا میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت آسمان سے نیچے آ گئے، کپڑے ایسے، چہرہ ایسا، یہ سب دیکھا میں نے۔ انہوں نے جیسے ہی قدم رکھا وہ اسرائیل گھبرا کے سلام کیا، آقا آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اس عورت کو 30 سال کے لیے زندگی دینا، اس کی روح واپس کرو۔ کہا امام نے کہا اور اس نے ایسے کر دیا، ہاتھ ادھر ہاتھ کیا ادھر کہ بیٹھ گئے۔ اس سے پوچھا کیا تم اپنے امام کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ ان کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ اس نے کہا چلو لے چل اپنے امام کو۔ وہ لے کے اب آیا، ادھر اس عورت کی نگاہ امام پر پڑی، چیخ مار کے کہا خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ آج ایک سوال یہ ہے کہ مردہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے یا نہیں ہے نا؟ ایک چلو ایک نقطہ سنا تھا اور بات ختم کر لیتا ہوں، آج یہی سمیٹ لیتا ہوں۔ جناب سلیمان جانتے ہیں جتنے سال حکومت کرنا تھا کر چکے، ایک دن خواہش کیا، جانتے کیا خواہش کیا آج کوئی کام نہیں ہوگا، انجوائے کروں گا، ہے نا؟ ہم بھی بہت کہتے ہیں انجوائے کروں گا، خدا نہ کرے ادھر انجوائے کرنے کے لیے کہا ادھر اسرائیل آ گئے، چلو انجوائے کہیں اور کرنا۔ جناب سلیمان گئے اپنے محل کے سب سے بلند، کہا آج خالی انجوائے کروں گا، صبح کوئی آئے آنے نہیں دینا، سخت سیکورٹی لگا کے رکھو، کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ ادھر کہا تھا اور عصا پہ تکیہ رکھ کے دیکھ رہے تھے، ایک دن سامنے آ گیا، ارے میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے،
کہ نبی خدا میں وہ نہیں ہوں، کوئی نہ آئے. تو آپ کی حکومت جو ہے نا وہ کہیں اور چلتی ہے. کہ اسرائیل تم ہو. کہاں نبی خدا صحیح سمجھے آپ، میں آپ کے قلمرو میں نہیں ہوں. تو آئے کیوں؟ کہا انجوائے کہیں اور کروانا ہے آپ کو. کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں نبی خدا میں آیا ہوں، آپ کو اللہ بلا رہا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے چلنا ہے تو چل، لیکن ایک کام کرو، میں بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں. کہا اچھا لیٹ جاؤں؟ کہا نہیں. کہا اچھا ٹیک لگا لوں سیدھے سے؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا اسی طرح کھڑے ہو، جس ایکشن پہ کھڑے ہو اسی پہ کھڑے رہو. اب ایک جملہ خالی مجھے کہنا تھا، میں نے کہا ایک طرف آل محمد کو دیکھ لو، ایک طرف ان کو دیکھ لو. اب جو ہے آل محمد اور ان کا فرق دیکھنا ہو تو یہ دیکھو، اسرائیل آ کے در فاطمہ پہ کھڑے رہتے ہیں جب تک یہ نہیں کہا کہ ہاں آؤ، اس وقت تک آنے کی ہمت نہیں ہوئی. شاید اللہ بتانا چاہتا تھا اللہ کے رسول کہ دیکھو سلیمان کو تو دنیا کی حکومت ہوئی، ملی ان کو وہ حکومت ہوئی کہ عالم ملکوت کی طرف پہنچ گئی. اب آپ بتاؤ، اللہ نے اسی لیے تو کہا ان کی معرفت میری معرفت ہے، ان کو پہچانو گے تو مجھے پہچانو گے. لیکن آپ کبھی سوچئے جس دروازے پہ اسرائیل کی ہمت نہ ہو، کتنا صبر چاہیے. واقعی میں سوچتا ہوں کتنا صبر چاہیے. خدائی صبر دیکھنا ہو نا تو واقعی نہیں آ جائے. جس کی طاقت اتنی ہو کہ فرشتہ جیسا، اسرائیل جیسا دروازے پہ کھڑا ہے، اور ایک ہی جملہ ہے، تاریخ نے لکھا ہے وہ جملہ. آپ اندازہ کیجئے کیسا جملہ تھا. بی بی کی آنکھوں سے آنسو پیغمبر کے رخسار پہ ٹپکے. پیغمبر نے آنکھیں کھولی، میری نور نظر تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ میرے لال تجھے نہیں پتا تیرے آنسو پیغمبر کو تڑپا دیتے. بیٹا؟ کہا بابا پتہ نہیں کون دروازے پہ کھڑا ہے. دق الباب کرتا، پوچھتی ہوں کون ہے؟ کہتا ہے ایک غریب اور انجان آپ کے دروازے پہ کھڑا. اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کہہ دے فرشتہ ہوں. آج روایت کا یہ جملہ ہے کہ ایک غریب مسافر ہوں، دروازے پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا بیٹا تو نے کیا کہا؟ کہا پلٹ جا، آج کوئی میرے بابا سے نہیں مل سکتا، جا. کہتے تھوڑی دیر کے بعد دق الباب. کون ہے؟ غریب مسافر. پھر میں نے یہی کہا بابا تیسری بار مجھ سے صبر نہیں ہوا. کہا میری نور نظر یہ تیرے دروازے کا شرف ہے. جو سب سے قریبی فرشتہ ہے اللہ کا، وہ بھی تجھ سے پوچھے آنے کی ہمت نہیں کر رہا. میرے لال اجازت دے دے. وہ نہیں آئے گا، قیامت تک کھڑا رہے گا، آئے گا نہیں، اجازت دے. اب مجھے نہیں پتا اس بیٹی نے کیسے اجازت دی، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کا اتنا شرف ہو اس کا کتنا صبر ہے کہ دروازے کے نیچے ہے اور کہہ رہی فضا مجھے بچا لے، فضا مجھے بچا لے. عزیزان گرامی، وہ زہرا جس کے رونے سے قیامت برپا ہو جاتی. آج شب جمعہ ہے، بی بی ہماری کربلا اپنے حسین کی زیارت کو جاتی ہے، اور جو جاتی ہے نا تو بڑی عجب شان سے جاتی ہے. آج میں نے روایت میں میں نے دیکھا بی بی جب جاتی ہے نا شب جمعہ تو 4,000 نہیں 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور جس ہودج میں جاتی ہیں ہر طرف سے حوریں گھیرے رہتی ہیں. اور جب بی بی اس محمل سے باہر نکلتی ہیں تو آواز دیتی اے حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا بے گور و کفن حسین. اور عجب ہے روایت کہ اسی وقت پیغمبر آتے ہیں تو زاروں قطار ہوتے. بیٹا اس طرح فریاد نہ کر میرے لال، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے.
امام علی علیہ السلام آتے ہیں، بی بی اس طرح اپنے لال کا ماتم نہ کیجیے۔ عجب جملہ ہے روایت کا کہ امام سے پیغمبر کہتے ہیں میری زہرا کو سنبھالو، میری زہرا کو سنبھالو۔ جب مولا سنبھالنے جاتے ہیں تو بی بی کہتی ہے اے علی آج میں آئی ہوں، میرے بچے کے زوار بھی آئے، یہ زوار آئے ہیں، اے علی ان میرے زواروں کو کیا دو گے؟ کہتے بی بی آپ کی قسم جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا، یہ کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن عزیزان گرامی ایک زوار کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور مجلس ختم۔ شاہ عباس بھی کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے گئے اور نوجوانوں کو لے کر گئے زیارت کرنے کے لیے۔ کہتے ہم شب جمعہ پہنچے، روضہ امام پہ گئے، زیارت کیا، تو میں نوحہ خان بھی تھا، تو مجھ سے کہا جوانوں نے کہ اے شاہ عباس ایک نوحہ پڑھ دو، اب آئے ہیں تو شب جمعہ مجلس بھی ہوتا ہے، ماتم بھی کر لے، گریہ بھی کر لے۔ شاہ عباس نے کہا اچھا بتاؤ کون سا نوحہ پڑھ دوں؟ کہا ڈائری کھولو جو آ جائے وہ پڑھ دو۔ شاہ عباس کہتے میں نے ڈائری کھولی اور جناب علی اکبر کا نوحہ آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اے علی اکبر تمہیں پتا ہے اپنے باپ سے کیا مانگ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے وہ نوحہ پڑھا، ہم نے ماتم کیا، گریہ کیا، اور ہم تھکے تھے، جا کے اپنے مسافر خانے میں نماز شب میں نے پڑھی، بچوں سے کہا وہ جلدی سے پڑھ کے وہ سو گیا، اور میں جاگ رہا تھا کہ اچانک میرے دروازے کو نوک کیا گیا۔ کسی نے کہا اے شاہ عباس باہر نکلو، مولا عباس اور آقا حسین تمہاری زیارت کو آئے ہیں، جلدی اٹھو، اے شاہ عباس نکلو دیکھو تو صحیح۔ کہتے میں گھبرا کے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا دیکھا ایک گھوڑے پہ آقا ابوالفضل عباس، ایک پہ مولا حسین بیٹھے۔ میں نے سیڑھیاں کیسے طے کی مجھے نہیں پتا، دوڑ کر مام کے قدموں سے لپٹ کے آقا آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ کہا شاہ عباس دو بات کرنے تم سے آئے ہیں، ایک تو اس بات کو تم بڑے غریب ہو، بڑا قلق ہے نا تمہیں کہ ہماری زیارت کو آتے ہو بڑی ناداری میں، دیکھو آج ہم تمہاری زیارت کو آئے ہیں، کبھی یہ قلق نہ کرنا کہ ہمارا غریب زائر ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اے شاہ عباس ہمارا زائر ہو ہم اس کی زیارت کرنے آئے۔ کہا مولا دوسری بات کیا کہنے آئے ہو؟ بس دو جملے، 2 منٹ اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ارباب جیسے ہی کہا مولا دوسری بات کیا کہنے آئے ہو؟ کہا شاہ عباس ایک گزارش کرنے آیا ہوں، ایک التجا کرنے آیا ہوں، ایک درخواست تم سے کرنے آیا۔ کہا مولا آپ درخواست کہہ رہے، آپ حکم فرمائیے مولا۔ کہا شاہ عباس تم سے التجا یہ ہے جب کربلا آؤ شب جمعہ تو میرے علی اکبر کا مصائب نہ پڑھو، میرے علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ کہا مولا میں نے کوئی پڑھنے میں غلطی کی ہے؟ کہا نہیں شاہ عباس۔ کہا پھر مولا، کہا میری ماں علی اکبر کا مصائب نہیں سن پاتی۔ اے شاہ عباس جب سے تم نے نوحہ پڑھا ہے میری ماں غش کے عالم میں ہے۔ بس 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارباب اعضاء کربلا لے چلوں، 2 جملہ کہہ دوں۔ جب علی اکبر کی لاش خیمے میں آئی شہزادی نے فرمایا فضہ ام لیلہ کو جلدی سے بلا کر لاؤ۔ فضہ دوڑ کر گئی، بی بی آئیے آپ کے لال آئے ہیں، ان کا پرسہ قبول کر لیجئے۔ لیکن جب ام لیلہ نہ آئی، ایک بار شہزادی اٹھی، خیمے ام لیلہ میں پہنچی، آواز دیا بھابی آؤ اپنے لال کا پرسہ قبول کر لو۔ ارباب اعضاء ایک عجب جملہ بی بی نے فرمایا کہ شہزادی میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلو، ارے میرے علی اکبر کے مرنے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میں کب سے دروازہ ڈھونڈ رہی، مجھے دروازہ نہیں ملتا۔ علی اکبر و عباس لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق سحرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا
وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کی دنیاوی و اخروی حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد تمام لوگوں کے لیے اور ان مرحومین کے لیے بھی۔ مرحوم حاجی روشن علی شریف پنجوانی، مرحوم بانو بنت جعفر علی، مرحوم صفدر حسین پنجوانی، مرحومہ زاہدہ بنت یعقوب اور تمام مومنین۔